ڈاکٹر صاحب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 برس عمر بچے کی کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ واحد واقعہ نظر آتا ہے ہمیں تاریخ اسلام میں کہ ماں خود اٹھ کے آئیں اور آ کے جو ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس وقت مسجد نبوی کی بھی تعمیر ہو رہی تھی، تو وہ جو خدمت گزاری میں جب آپ آتے ہیں اور ظاہر ایکسیپٹنس سرکار علیہ السلام کی طرف سے ہو رہی ہے، تو وہ خدمت گزاریوں کا معاملہ کیا تھا، غزوات کا معاملہ کیا تھا، سایہ رسول بن کے کس طرح سے رہے، یہ ذرا عشق بھری گفتگو سنائیے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ حضرت انس بن مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور محبوب صحابی، ان کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ جنید صاحب ہم یہاں یہ بات بار بار کرتے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں جو نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کا نشان ہیں، انہوں نے آقا کی بارگاہ سے وہ کچھ اخذ کیا جس نے انہیں دنیا میں ایک غیر معمولی اور امتیازی مقام دے دیا۔ اللہ، لیکن سب صحابہ میں سے ہر صحابی کسی نہ کسی بات میں اس مقام پہ ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، جو کسی دوسرے میں نظر نہیں آتی۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ آپ اوپر سے شروع ہو جائیں نیچے تک، چاہے کوئی صحابی چند لمحوں کے لیے بھی آپ کی خدمت میں آئے، وہ ایک ایسا امتیازی وصف لے گئے اس بارگاہ سے کہ وہ وصف ان کا تاج بن گیا، ان کی پہچان بن گئی، انہی کی آئیڈینٹی بن گئی۔ بالکل ٹھیک۔ جب حضرت انس کو دیکھتے ہیں یہاں وہ امتیاز کون سا ہے؟ ہاں وہ بتائیے۔ حضرت انس وہ صحابی ہیں، اگر آپ یہ جاننا چاہیں بطور بچے کے حضور کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے تو آپ نے حضرت انس کو دیکھنا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ لڑکپن ہو انسان کی زندگی میں اور اس کا حضور سے تعلق کیسا ہو تو آپ نے انس کو دیکھنا ہے۔ بھائی کیا اچھا ہے۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کسی کو عمر 100 سال سے بڑھ چکی ہو، اس کا حضور کے بارے میں کیا تاثر اور کیا جذبات ہوں، تو آپ نے حضرت انس کو دیکھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک ایسی شخصیت ہے جن کی ہستی میں عمر کے لاشعوری دور سے لے کے شعور کے میچورٹی تک کے دور کے اندر حضور کے ساتھ تعلق، محبت اور ایمان اور ایقان کس معراج پہ نظر آتا ہے، وہ ہمیں نمونہ حضرت انس کی سبحان بارگاہ اللہ میں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ۔ اور کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ام سلیم کو۔ ایسا ہی تربیت ایسی۔ مسجد نبوی بن رہی ہے، ریاست کا ابتدائی زمانہ ہے اور کوئی پتہ نہیں کس طرح کی مشکلات آنی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے اثاثے، اپنے سرمائے، اپنی کمائیاں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ام سلیم نے کیا ہدیہ کیا؟ اپنا لخت جگر ہدیہ کیا، اپنا بیٹا ہدیہ کیا، اور اس عمر میں کیا کنٹریبیوشن ہے، جبکہ وہ چھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جس طرح آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ صبح کاذب کے وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انس میں چاہتا ہوں آج روزہ رکھوں، روزے کا اہتمام کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے پھر خرما، کھجوریں جو اویلیبل تھا، جو میسر تھا، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اور آپ نے روزہ رکھا۔ اس واقعے میں اب ذرا غور کریں جنید صاحب، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بچوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، بچوں کے آرام کا وقت ہوتا ہے۔ کیا خوش نصیب بچہ ہے اللہ، جو اس وقت جو راحت کا، آرام کا اور نیند کے جھونکے لینے کا وقت ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں مستعد کھڑا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے مدینہ پاک میں 2 ہی ہستیاں جاگ رہی ہیں، سبحان اللہ، یا تو سرکار، یا تو تاجدار کائنات جاگ رہے ہیں یا ان کے غلام ان کے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ وہ سارا پھر اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں جو ہم سنتے ہیں نا کہ حضور کی بارگاہ، حضور کے در اقدس میں آنے جانے کی اجازت تھی، اللہ، آنا جانا کس حد تک تھا، کس حد تک تھا، انہیں پتہ تھا کون سی چیز کہاں سے اٹھانی ہے، اللہ، کس طرح مینیج کرنا ہے، یہ جیسا گھر کا فرد کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو مستعدی ہے اس بچپن میں حضور کی خدمت کے لیے، یہ ہمیں حضرت انس میں نظر آتی ہے۔ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ بچہ کیسا حضور کے ساتھ ہو، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے اس کے بچپن کو حضور کا غلام کیسے بنانا ہے، یہ حضرت انس بتاتے ہیں۔ کیا اچھا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو طلحہ، وہ ایک دفعہ باہر سے گھر آئے تو انہوں نے گھر آ کے کہا کہ اپنی اہلیہ سے، حضرت ام سلیم سے، کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ بھوک کے آثار ہیں، اگر کچھ کھانا ہے تو بھجوا دو۔ حضرت انہوں نے انس کو بلایا، ام سلیم نے، اور روٹی کے کچھ ٹکڑے کپڑے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف ابھی پہنچے ہی تھے، تشریف لے کے گئے تو حضور چند صحابہ کے پاس ساتھ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا انس لگتا ہے کچھ کھانا لے کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، فرمایا گھر چلے جاؤ، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ اللہ، اب گھر چلے گئے، انہوں نے کہا حضور تشریف لا رہے ہیں، حضور نے تشریف لائے، ساتھ 80 صحابہ بھی چلے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر والے پریشان، آپ نے پریشان نہ ہو، جو روٹی ہے اس کے ٹکڑے کر لو، اس کے اوپر گھی ڈال دو، اور 10 صحابہ کو آپ بلاتے گئے۔ اللہ، معجزہ 80 صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا ویسے کا ویسے ہی رہا۔ سبحان اللہ۔
یہ واقعہ بیان کیا حضرت انس نے. یونس صاحب ذرا غور کریں, ایک بچہ ہے جس کے حضور سے محبت ہے, حضور کی بارگاہ میں ہر وقت خدمت میں کھڑا ہے, وہ اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, اس کے دل میں یقین کا عالم کیا ہوگا, اللہ اللہ اللہ, اس کا ایمان کہاں پہنچے گا. اللہ اللہ. یہی وجہ ہے بعد کے ادوار میں جب بڑے بڑے لوگ متزلزل ہو رہے تھے, کوہ گراں کی طرح کھڑے تھے انس, کیوں نہ کھڑے ہوتے. سر آپ ابتدا سے یہ دیکھیے نا, 12 برس عمر ہے اور 15 برس کی جو لمٹ تھی کہ 15 برس سے نیچے کا بچہ جو ہے غزوہ میں شامل نہیں ہوگا. اچھا, آپ واحد تھے جو غزوہ بدر میں. اچھا سارے غزوات کا بتائیے. اچھا اب آگے دیکھیں, آپ تشریف فرما ہیں, کھانا کھایا, آخری عمر کا واقعہ ہے, خادمہ کو فرمایا کھانا لاؤ, کھانا کھایا, مہمانوں نے کھانا کھانے کے بعد رومال منگایا, لگتا ہے رومال کو دھونے کی ضرورت, فرمایا تندور میں ڈال دو. کیا واقعہ ہے. جب تندور میں ڈالا, نکالا تو دودھ کی طرح اجلا. مہمان حیران, یہ کیا, فرمانے لگے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو چھونے والا رومال, اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. مجھے بتائیں انہوں نے کس نے حضرت انس کو بتایا تھا اس رومال کو پانی سے نہیں دھونا, آگ سے دھونا ہے, کس نے بتایا تھا. اللہ, یہ ایمان کی آنکھ ہے. بلکہ انہوں نے ایمان کی آنکھ سب کی کھولی بھی. جنید صاحب جس چیز کو دست مصطفیٰ کا لمس مل جائے اسے آگ نہیں چھوا کرتی. اس کا مطلب یہ ہوا عقل کی آنکھ اور ہے, ایمان کی آنکھ اور ہے. بالکل ٹھیک. سر دو جملوں میں غزوات تاکہ بات آگے. غزوات پہ جب آپ آتے ہیں, غزوات صاحب غزوات پہ جب آپ آتے ہیں تو کوئی ایسا غزوہ نہیں جس میں آپ شامل نہ ہوئے. بچپن سے لے کر غزوہ بدر سے آپ کی عمر کتنی تھی, تھوڑی سی عمر تھی آپ کی, اس وقت سے آخری فتح مکہ تک ہر مہم پہ آپ ساتھ رہے اور ہر غزوے میں ساتھ رہے. کوئی غزوہ جو ہے ایسا نہیں تھا جس میں آپ شامل نہ